مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب تھے، ویسے تو انہوں نے بھی جو یہ اسپیشل کورٹ تھی وقار سیٹھ کی، اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا انہوں نے 2020 میں، اور اسی کے انعام میں پھر جنرل فیض صاحب ان کو سپریم کورٹ میں لے آئے تھے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جنرل فیض کی انہوں نے کتنی خدمت کی، لیکن فیض یاب نہیں ہو سکے. لیکن آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی مراد حاصل کی اور اب ان کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، پینشن بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو استعفیٰ دے دو، تو اب ان پہ کارروائی نہیں ہوگی؟ دیکھیں میر صاحب، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جب بھی کسی جج صاحب کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو لمبا عرصے تک پینڈنگ رہتی ہیں، اور پھر اگر کیس سالڈ ہو تو وہ جج صاحب استعفیٰ دینے کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر استعفیٰ دینے کے بعد اپنی جو مراعات ہیں ان کو وصول کرتے رہتے ہیں، جس کے اندر پینشن اور دیگر پرکس اور بینیفٹس شامل ہیں. تو جو ایلیگیشنز تھیں وہ ایلیگیشنز کہاں گئیں؟ ان ایلیگیشنز کے اوپر اگر ریزگنیشن ہو رہا ہے تو ان ایلیگیشنز کے اوپر مزید تحقیق کیوں نہیں ہونی چاہیے، مزید پروسیڈ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں ماضی میں کہ جہاں پہ جج صاحبان نے ریزائن کیا اور اس کے بعد جو کیسز تھے جن کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ واقعی کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مس کانڈکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ بند کر کے سائٹ پہ پھینک دیے جاتے. اقبال حمید الرحمان صاحب، تو بہت سے صرف ایک جج صاحب کا میں نے نام لیا ہے، اور بھی میں نام لے سکتا ہوں. تو آپ کے خیال میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ جنرل ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا، رول آف لا تو یہی ہے. آپ اور میں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو اگر کسی جج نے جسٹس وقار سیٹھ کا جو اسپیشل ٹریبیونل ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اور اس ٹریبیونل کو ہی کہا کہ یہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، انویلڈ ہے، تو اس جج کو کچھ پروٹیکشن تو ملے گی نا. آج بھی ملے گی نا اس کو. میر صاحب، پروٹیکشن کیا؟ پروٹیکشن کس مقصد کے لیے کہ ہم نے کر دیا ختم؟ یہ ملک ہم اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح کریانی کی دکان نہیں چلتی. یہ دیکھیں نا، یہ بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ تارڑ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو بس اپنے گھر جائیں، ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں نے تو اس کاز کے لیے بڑی آواز اٹھائی ہر موقع پہ، اور جو ان کے کینٹ کے گھر والا معاملہ تھا، جو انہوں نے 10 کروڑ کا ایک گھر شو کیا جس کی اصل قیمت 35 سے 40 کروڑ روپیہ تھی، اور جس سے خریدا لیرنگ کر کے خریدا، یعنی جس سے وہ خرید رہے ہیں وہ ایک دن پہلے خرید رہا ہے کسی اور سے. اور گجرانوالہ کے پلازے کا معاملہ ہے، یہ بڑے غور طلب معاملات ہیں. اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ جرم بھی کریں، آپ کنسیلمنٹ بھی، سیاستدان ہوتا تو اب تک محل کر کے جیل میں بند کر دیا ہوتا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ اپنی پینشن بھی لاکھوں روپے پہ 15-20 لاکھ روپیہ مراد ملا کے بنتا ہے، وہ آپ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے لیں گے. جو آپ نے کیا پوری قوم کے سامنے ہے اور اس کا حساب لیا جانا چاہیے. اور میں تو کہوں گا کہ یہ ایف بی آر کو بھی اس کی تحقیقات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ولید اقبال صاحب، ایف بی آر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ محترمہ کی بھی بڑی انویسٹیگیشن کی، تو کیا ایف بی آر کو مظاہر نقوی صاحب کی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے، یا استعفیٰ دے دیا تو بس اب فارغ؟ پہلی بات جی یہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کسی جج کا کیس ریفر ہونا اور اس کے بعد اس جج کا استعفیٰ دے دینا، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. وہ 1970 کی دہائی سے وہ جسٹس شوکت علی صاحب تھے، جی وہ بھی تھے. پھر وہ جسٹس فضل غنی کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا، اور بڑا وہ سارا میرے نزدیک وہ بڑا کنکاکٹڈ کیس تھا، اور بالکل وہ ایسے ہی غلط کیا گیا. بہرحال انہوں نے اس بات کو آنریبل سمجھا کہ بجائے اس کا سامنا کریں، انہوں نے استعفیٰ دے کے کراچی میں پریکٹس شروع کر دی. اور ان کے میں بڑا ان کا احترام، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اور ان کے فرزند پاکستان کے ٹاپ وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب، اور میرے نزدیک وہ بہت آنریبل آدمی تھے، ان کے والد مرحوم. میں اقبال حمید الرحمان صاحب کا ذکر آیا، میں اپنی رائے تو دے سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت آنریبل آدمی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں وہ بہت آنریبل آدمی ہیں. انہوں نے استعفیٰ جس بھی حالات میں دیا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کرپٹ پریکٹس کے مرتکب تھے. جہاں تک نقوی صاحب کا تعلق ہے جی، اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جس کا میں نے کہا بہت سی مثالیں ماضی میں موجود ہیں، لیکن ان کو کوئی استثناء نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی کرپٹ پریکٹس میں انڈلج کیا ہے تو یہاں پہ ادارے موجود ہیں، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، ایف بی آر ہے. جہاں جہاں پہ جو کوئی کارروائی کرنا چاہے، ظاہر ہے یہ کیونکہ حکومتی ادارے ہیں،
حکومت وقت ہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کسی کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے یا نہیں کرنی. ان کو کوئی استثناء نہیں ہے. میں نہیں ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس کرنا چاہتا کہ یہ قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں, لیکن انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن اور یہ ساری چیز سے وہ ان کو کوئی استثناء نہیں ہے, اور ادارے اپنا کام کریں. بہت بہت شکریہ ولید اقبال, کھوکھر صاحب, عطاء اللہ تارڑ صاحب.